جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے، ایسی اتری ہی نہیں انسان کے خیالوں میں، نعت جیسی میرا معبود رواں کرتا ہے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے؟ ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء، حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ 4 یار نبی دے عاشق، کوئی نہ دسے انہاں 4 ورگا۔ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا۔ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں 4 یاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق دی کی دساں، اکو یار ہزاراں ورگا۔ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھیارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ تسبیح کے تانوں کی طرح ہیں سب عاشقان رسول، ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے، کمر کی عید ہوتی ہے۔ تمامی آقا کے دیوانے، مستی عشق مصطفیٰ کے مستانے، شمع عشق رسالت کے پروانے، زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں باواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے۔ آپ بولتے ہیں اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے۔ ارے درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے، اور جس نے بھی دل سے نبی پہ درود بھیج دیا وہ شخص مرتا نہیں انتقال کرتا ہے۔ محبت سے باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا تھا کہ تعداد کے حوالہ سے آپ چند بیٹھے ہیں، پر آپ کے درود پاک پڑھنے کی آواز نے بتایا نبی کو پسند بیٹھے ہیں۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت فقید المثال محفل پاک بعنوان جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ اخلاص کا دامن پکڑ کے محفل پاک کو سجا کر آقا حضور کی بارگاہ میں مدنی جانی آقا کی بارگاہ میں عقیدت محبت کا خیراج اور محبت کی قدا کو پیش کیا ہے، آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں
محترم مقام عزت مآب جناب بھائی راجہ راحت اسحاق صاحب و آپ کے دیگر احباب جن کی کاوش اور کوشش کے ساتھ یہ محفل پاک سجی ہے، سب کے نام میرے لب پہ آئیں، ضروری بھی نہیں، اور اگر نہ بھی آئیں تو کسی کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کیونکہ سب کے ناموں کی لسٹ سیدہ پاک کے بابا کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے۔ اللہ سب کی نوکری قبول فرمائے، مال جان اولاد عزت آبرو کی خیر فرمائے۔ اٹھنے سے پہلے محفل پاک ہم سب کے لیے قبر اور حشر میں بخشش کا سرخروئی کا وسیلہ اور سند بن جائے۔ میرے لیے سب سے بڑی داد اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مجھے اس محفل پاک کے لیے سید نے بلایا ہے، اور سید کے حکم پر میں سر کے بل چل کر آپ کے نانا کے ذکر کے لیے حاضر ہوں۔ زندگی کے کالے اور سیاہ لمحات اور روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ میری مراد فخر السادات آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہم سب کے محبوب پیارے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، جانشین امیر ملت محترم مقام عزت مآب صاحبزادہ قبلہ حضور پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب چشتی ترمذی سیالوی دامت برکاتہم عالیہ، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں۔ سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے۔ میں یہاں پر کوئی مہمان بن کے نہیں بلکہ میزبان بن کے نوکری کے لیے آیا ہوں، کیونکہ سید نے حکم دیا ہے، تو یہاں ایک دو گزارشات شروع میں کر کے بغیر ہی کو شعر پڑے میں مائک عبد مصطفیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ اپنے نورانی وجدانی پاک خطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرمائیں گے۔ اس کے متصل بعد دو معروف اور دور حاضر کے مصروف مہمان نعت خواں میرے ایوان کا حصہ ہیں، ان کے درمیان انشاءاللہ جن کلاموں کا حکم ہے وہ پیش کر کے اپنا سفر شروع کروں گا۔ یہ جو درمیان میں خلا ہے اس کو پر کر دیں۔ قدردان بندہ اپنی جگہ نبی کے ذکر کے لیے اپنی انا کو چھوڑ کے نبی کی ثنا کے لیے سٹیج رسول کے قریب آ جائے۔ عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے، مہمان کی اپیل ہوتی ہے، کوئی زور نہیں ہوتا، مان جائیں گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ آخر میں جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ خلا پورا کر کے مہربانی کر کے اٹھ کے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ دعا کرتا ہوں جو جتنا سٹیج رسول کے قریب آئے اتنا میرا مالک انہیں روضہ رسول کے قریب کر دے۔ بہت شکریہ۔ ایک نعرہ بلند کیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آج زیادہ تر احباب کے سر ڈھکے ہوئے ہیں، الحمدللہ، ورنہ اکثر محافل میں اعلان کرنا پڑتا ہے تو چند احباب کے سر پہ کوئی کپڑا رومال ہوتا ہے، باقی سب کے سر ننگے ہوتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں محفل میں روحانیت بھی آئے۔ جب تیاری نہیں ہوگی، ادب نہیں ہوگا تو پھر روحانیت کیسے آئے گی؟ جن دو چار احباب کے سر ننگے ہیں کوشش کریں کہ سر ڈھانپ لیں، ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جڑے فرنٹ تے دو چار احباب گوڈے پکڑ کے بیٹھے ہو، دوزانو ہو جاؤ یا چوکڑی مار لو، مہربانی کر لو، ورنہ میں دہاڑیوں تانوں مٹھیاں بھرن نہیں آیا، کوئی شعر سنانا آیا۔ محبت فرما کے ایک نعرہ بلند کریں، اور اس نعرے کے ساتھ ہی میں قبلہ کو مائک پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ میں نے جتنی تعریف سنی تھی اتنی آواز نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر۔ جس کا ہاتھ سلامت ہے غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ، پورا ہاتھ اٹھا کے رب کا نام بلند کرے۔ اس مہنگائی میں اس گدائی کا صدقہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی کیا کہنے، جیتے رہیے۔ نعرہ رسالت۔ بابا جی آپ کے چہرے کی جینمن مسکراہٹ مجھے بڑا حوصلہ دے رہی ہے، اللہ یہ عشق نسلوں تک سفر کرے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اتوچا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ دو دفعہ نہیں، بابا جی فرمایا کرتے تھے 3 دفعہ کہا کرو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ تیسری دفعہ تھوڑا زور زیادہ لگانا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے ختم نبوت کے منکران کو جلانے کے لیے، مارنے کے لیے تیسری دفعہ تھوڑا زور زیادہ لگایا کرو۔ جس کا عقیدہ ہے لعنت ہو مرزائی کانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت۔
خطاب کے لیے مائک عبد المصطفیٰ کے حوالے کر دیں. 3 دفعہ اپنے نعرے کا جواب دینا ہے. قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول, قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول, ہے عشق کا اصول, ہے عشق کا اصول, یہ نعرہ نہ تو بھول. بول لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. آر دیے نہ پار دیے بھائی گل ساری, آر دیے نہ پار دیے بھائی گل ساری, گل ساری. تاجدار فصاحت چلے آئیے, نو بہار خطابت چلے آئیے, لے کے باغ مدینہ کی گل کی مہک, شہریار خطابت چلے آئیے.